आन सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह निसा आयात 77 ता 85। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू ऐदियकुम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़का। तर्जुमा, तुमने उन लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नासा का ख़शियतिल्लाहि औ अशद्द ख़शिया। तर्जुमा, अब जो उन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया तो उनमें से एक फ़रीक का हाल ये है कि लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसे खुदा से डरना चाहिए या कुछ उससे भी बढ़कर। तफ़सीर, इस आयत के 3 मफ़हूम हैं और तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं। एक मफ़हूम यह है कि पहले ये लोग ख़ुद जंग के लिए बेताब थे, बार बार कहते थे कि साहिब हम पर जुल्म किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, आखिर हम कब तक सब्र करें, हमें मुकाबले की इजाज़त दी जाए। उस वक्त उनसे कहा जाता था कि सब्र करो और नमाज व ज़कात से अभी अपने नफ्स की इस्लाह करते रहो। तो ये सब्र व बर्दाश्त का हुक्म उन पर शाख गुज़रता था। मगर अब जो लड़ाई का हुक्म दे दिया गया तो उन्हीं तकाज़ा करने वालों में से एक ग्रोह दुश्मनों का हुजूम और जंग के ख़तरात देख देख कर सहमा जा रहा है। दूसरा मफ़हूम यह है कि जब तक मुतालबा नमाज और ज़कात और ऐसे ही बेखतर कामों का था और जाने लड़ाने का कोई सवाल दरमियान में ना आया था, ये लोग पक्के दीनदार थे। मगर अब जो हक़ की खातिर जान जोखों का काम शुरू हुआ तो उन पर लर्ज़ा तारी होने लगा। तीसरा मफ़हूम यह है कि पहले तो लूट खसूट और नफसानी लड़ाइयों के लिए उनकी तलवार हर वक्त नियाम से निकली पड़ती थी और रात दिन का मशगला ही जंगो पैकार था। उस वक्त उन्हें खुरेज़ी से हाथ रोकने और नमाज व ज़कात से नफ्स की इस्लाह करने के लिए कहा गया था। अब जो खुदा के लिए तलवार उठाने का हुक्म दिया गया है तो वो लोग जो नफ्स की खातिर लड़ने में शेर दिल थे, खुदा की खातिर लड़ने में बुज़दिल बने जाते हैं। वो दस्ते शमशीर जन जो नफ्स और शैतान की राह में बड़ी तेज़ी दिखाता था, अब खुदा की राह में शल हुआ जाता है। ये तीनों मफ़हूम मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों पर चस्पा होते हैं और आयत के अल्फाज ऐसे जामे हैं कि तीनों पर यकसां दलालत करते हैं। वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल। तर्जुमा, और कहते हैं कि खुदाया ये हम पर लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया। लौला अख़रतना इला अजलिन करीब। तर्जुमा, क्यों ना हमें अभी कुछ और मोहलत दी। कुल मताउद दुनिया कलील। तर्जुमा, उनसे कहो दुनिया का सरमाया ज़िंदगी थोड़ा है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा। तर्जुमा, और आखिरत एक खुदा तरस इंसान के लिए ज़्यादा बेहतर है। वला तुज़लमूना फ़तीला। तर्जुमा, और तुम पर जुल्म एक शम्मा बराबर भी ना किया जाएगा। तफ़सीर, यानी अगर तुम खुदा के दीन की खिदमत बजा लाओ और उसकी राह में जाँफशानी दिखाओ तो ये मुमकिन नहीं है कि खुदा के यहाँ तुम्हारा अजर ज़ाया हो जाए। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। तर्जुमा, रही मौत तो जहाँ भी तुम हो वो बहरहाल तुम्हें आकर रहेगी, खा तुम कैसी ही मजबूत इमारतों में हो। व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह। तर्जुमा, अगर उन्हें कोई फ़ायदा पहुँचता है तो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिक। तर्जुमा, और अगर कोई नुकसान पहुँचता है तो ये कहते हैं कि तुम्हारी बदौलत है। तफ़सीर, यानी जब फ़तह व ज़फ़र और कामयाबी और सुरखरुई नसीब होती है तो उसे अल्लाह का फ़ज़ल करार देते हैं और भूल जाते हैं कि अल्लाह ने उन पर यह फ़ज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़रिए से फ़रमाया है। मगर जब ख़ुद अपनी गलतियों और कमज़ोरियों के सबब से कहीं शिकस्त होती है और बढ़ते हुए कदम पीछे हटने लगते हैं तो सारा इल्ज़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर थोप देते हैं और ख़ुद बरीउज़ ज़िम्मा होना चाहते हैं। कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह। तर्जुमा, कहो सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। फ़माली हाउलाइल कौम ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा।
ترجمہ: آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ ترجمہ: اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ ترجمہ: اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا۔ ترجمہ: تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ترجمہ: جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ ترجمہ: اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ تفسیر: یعنی اپنے عمل کے یہ خود ذمہ دار ہیں، ان کے اعمال کی باز پرس تم سے نہ ہوگی۔ تمہارے سپرد جو کام کیا گیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکام و ہدایات ان تک پہنچا دو۔ یہ کام تم نے بخوبی انجام دے دیا ہے۔ اب یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی راہ راست پر چلاؤ۔ اگر یہ اس ہدایت کی پیروی نہ کریں جو تمہارے ذریعے سے پہنچ رہی ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں نافرمانی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ۔ ترجمہ: وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔ ترجمہ: مگر جب وہ تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ۔ ترجمہ: اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ترجمہ: تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمہ: اور وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ ترجمہ: اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف یعنی پائی جاتی۔ تفسیر: منافق اور ضعیف الایمان لوگوں کی جس روش پر اوپر کی آیتوں میں تنبیہ کی گئی ہے اس کی بڑی اور اصلی وجہ یہ تھی کہ انہیں قرآن کی من جانب اللہ ہونے میں شک تھا۔ انہیں یقین نہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعی وحی اترتی ہے اور یہ جو کچھ ہدایات آ رہی ہیں براہ راست خدا کے پاس سے آ رہی ہیں۔ اس لیے ان کی منافقانہ روش پر ملامت کرنے کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن پر غور ہی نہیں کرتے، ورنہ یہ کلام تو خود شہادت دے رہا ہے کہ یہ خدا کے سوا کسی دوسرے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ سالہ سال تک وہ مختلف حالات میں مختلف مواقع پر مختلف مضامین پر تقریریں کرتا رہے اور اول سے آخر تک اس کی ساری تقریریں ایسا ہموار، یک رنگ، متناسب مجموعہ بن جائیں جس کا کوئی جز دوسرے جز سے متصادم نہ ہو، جس میں تبدیلی رائے کا کہیں نشان تک نہ ملے، جس میں متکلم کے نفس کی مختلف کیفیات اپنے مختلف رنگ نہ دکھائیں اور جس پر کبھی نظر ثانی تک کی ضرورت نہ پیش آئے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ ترجمہ: یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ ترجمہ: حالانکہ اگر یہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تفسیر: وہ چونکہ ہنگامے کا موقع تھا اس لیے ہر طرف افواہیں اڑ رہی تھیں۔
کبھی خطرے کی بے بنیاد و مبالغہ آمیز اطلاعیں آتیں اور ان سے یکایک مدینہ اور اس کے اطراف میں پریشانی پھیل جاتی۔ کبھی کوئی چالاک دشمن کسی واقعی خطرے کو چھپانے کے لیے اطمینان بخش خبریں بھیج دیتا۔ لوگ انہیں سن کر غفلت میں مبتلا ہو جاتے۔ ان افواہوں میں وہ لوگ بڑی دلچسپی لیتے تھے جو محض ہنگامہ پسند تھے، جن کے لیے اسلام اور جاہلیت کا یہ معرکہ کوئی سنجیدہ معاملہ نہ تھا، جنہیں کچھ خبر نہ تھی کہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلانے کے نتائج کس قدر دور رس ہو سکتے ہیں۔ ان کے کان میں جہاں کوئی بھنک پڑ جاتی اسے لے کر جگہ جگہ پھونکتے پھرتے تھے۔ انہی لوگوں کو اس آیت میں سرزنش کی گئی ہے اور انہیں سختی کے ساتھ متنبہ فرمایا گیا ہے کہ افواہیں پھیلانے سے باز رہیں اور ہر خبر کو جو ان کے پاس پہنچے اسے ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں اور خاموش ہو جائیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ۔ ترجمہ: پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین۔ ترجمہ: تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا۔ ترجمہ: بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ ترجمہ: اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ ترجمہ: جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ ترجمہ: اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ تفسیر: یعنی یہ اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی خدا کی راہ میں کوشش کرنے اور حق کو سر بلند کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے اور اس کا اجر پائے، اور کوئی خدا کے بندوں کو غلط فہمیوں میں ڈالنے اور ان کی ہمتیں پست کرنے اور انہیں اعلاء کلمت اللہ کی سعی و جہد سے باز رکھنے میں اپنی قوت صرف کرے اور اس کی سزا کا مستحق بنے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ ترجمہ: اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔